بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم فضل خدا سے صاحب ذی شان ہو گیا فضل خدا سے صاحب ذی شان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، آج کا یہ پروگرام جلسہ تکمیل قرآن و اصلاح معاشرہ کے نام سے منعقد ہوا ہے، جس میں بڑی قربانی اور بڑی محنت حافظ شمس الاسلام صاحب اور اس بستی کے رہنے والوں نے بڑی محنت اور قربانیوں سے اسے بسایا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے جو کلام پاک کا نزول فرمایا ہے وہ ہم اور آپ کے لیے بڑی سعادت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو وہ حیثیت عطا فرمائی ہے، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جو دیگر کتابوں کو نہیں عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے جس کے بارے میں ابھی حضرت مولانا مبین صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کا پڑھنا عبادت، قرآن پاک کا دیکھنا بھی عبادت، اور قرآن پاک کو حفاظت سے رکھنا بھی عبادت۔ اللہ رب العزت نے ہر مقام پر اس پر اجر و ثواب کا انعام رکھا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن پاک کی دولت سے نوازتے ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کو پڑھانے والا بھی خوش قسمت ہے اور قرآن کا پڑھنے والا بھی باعث اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بڑے وعدے فرمائے ہیں۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اور تیرا آخری مقام و مرتبہ وہی ہوگا جہاں پر اللہ رب العزت کے کلام پاک کی آخری آیت ہوگی، وہاں پر تیرا آخری مقام ہوگا۔ اور یہی نہیں، صرف پڑھنے اور پڑھانے والے کا ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کے والدین کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اس کے والدین کے اوپر چاند اور سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا۔ اب اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس کے والدین کا یہ مقام ہوگا تو پڑھنے والے کا کیا ثواب کا ذریعہ ہوگا، اور اس کی عزت اور حوصلہ افزائی کا کیا مقام ہوگا جو اللہ کے یہاں ہوگا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ 8,000 5,000 تنخواہ ملتی ہے، ہمارا بچہ گزارا کیسے کرے گا؟ یاد رکھو میرے عزیزوں، اس چیز کو بھولے بیٹھے ہوئے ہو کہ جب یہ بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے۔ جب کوئی بھی پانی کے لیے نہیں پوچھتا ہے اس وقت یہ بچے آگے آ کر کے اور آپ کی خدمت کرتے ہیں۔
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک کنویں کے اوپر 3 عورتیں پانی بھر رہی تھی، جن کی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ ہمارے بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو چند پیسے ملیں گے، کیسے زندگی گزارے گا، اور اس کے پاس کیا ہماری عزت و احترام کا ذریعہ ہوگا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ واقعہ ہے کہ ایک کنویں کے اوپر 3 عورتیں پانی بھر رہی تھی، اور ادھر سے دیکھا کہ 3 بچے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت بولی کہ یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ میرا بچہ ہے، MBBS کر رہا ہے۔ دوسری ماں بولی یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ میرا بچہ ہے، یہ انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہا ہے۔ جب تیسرا بچہ آیا تو میرے عزیزوں، وہ بچہ آ کر کے سلام کیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالٹی کو اٹھایا اور چل دیا۔ ماں بولی یہ میرا بچہ ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، یہ میرا بچہ ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں دوستو، یہ بچے آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی جہاں پر ضرورت پڑے گی پیش آئیں گے۔ آپ کا وہ بچہ جو ڈاکٹر بنتا ہے، وہ شہر میں کلینک کھولتا ہے، آپ کا وہ بچہ جو انجینئر بنتا ہے، شہر میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ حافظ قرآن ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے، آپ کے گھر پر رہ کر آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے۔ آپ بزرگی کے عالم میں ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے، آپ بیمار ہوں گے، آپ تنہائی کے عالم میں سوچ رہے ہوں گے، وہ بچہ آپ کا سہارا بنے گا، وہ بچہ آپ کا سہارا بنے گا۔ اس دولت کو، اس علم کو حقیر نہ سمجھو، یہ علم ہمیشہ باقی رہنے والا علم ہے، یہ ابدی علم ہے۔ اور یاد رکھو جو دنیا کے اندر علم ہے یہ تھوڑی دیر کا ہے۔ یا جیسے کہ ہمارا بچہ جب مدرسہ پڑھنے جاتا ہے تو غور سے دیکھا ہوگا، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ وہ بچہ اپنے سینے سے لگا کر کے بستے کو مدرسہ جاتا ہے، لیکن ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو پیٹھ پر بستے کو ٹانگ کر کالج جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بچہ سینے سے قرآن کو یا اللہ کے علم کو لگا کر کے جاتا ہو تو اس کا علم یہ سمجھئے کہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جو پیٹھ پر ٹانگ کر کے لے کر جاتا ہے وہ علم دنیا کے اندر چھوڑ جائے گا، قیامت کے اندر کام نہیں آنے والا ہے۔ آج کتنے ایسے ماں اور باپ ہیں جو اپنے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا گوارا نہیں کرتے ہیں، گوارا نہیں کرتے ہیں۔ مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہم دوسرے ملک کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بار ہمارے مدرسے میں ایک صاحب آئے اور چابی کا گچھا انگلی پر نچاتے ہوئے پہنچے اور یہ کہا کہ مولوی صاحب ارے وہ جو ہے بچوں کو بھیج دیجئے۔ تو کہا کیا وجہ ہے بتلائیے؟ تو کہا بس وہی جو مر جاتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں وہی کرنا ہے ان کو، یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے میرے عزیزوں، تو اس واقعے سے عبرت ملتی ہے۔ مولانا کہتے ہیں میں سمجھ گیا شاید اس کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اور چند بچوں کو بھیجا۔ وہ بچے جب اس کے گھر پہنچے تو دیکھا اس کے والد محترم جو ہے انتقال کر چکے تھے، تو اس کو جو ہے زمین پر لٹا رکھا تھا۔ جب بچوں نے دیکھا پانی کو گرم کیا، اور پانی کو گرم کرنے کے بعد ان کو غسل کروایا، غسل کرانے کے بعد ان کو جو ہے کفن دیا گیا، کفن کرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد انتقال کر جائے تو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ آیا والدین کو غسل کیسے دیا جائے، آیا وہ جنازے کے اندر کیا پڑھا جائے، آیا اس کو جو ہے قبر کے اندر کیسے اتارا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مولوی صاحب کا انتظار کیا جاتا ہے جس کو میں حقیر نظروں سے تلاش کرتا ہوں، جو میں اپنی گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوں، جن کو 4,000 5,000 تنخواہ دے کر کے اور ان کو اپنے گھر کے لیے رخصت کر دیتا ہوں۔ بڑی شرمندگی کی بات ہے جب موت آتی ہے
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اذان کہنے کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں، اور جب مرتا ہے تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں۔ ان ہیرے جواہرات کو ہم اتنا کم درجے سے سمجھتے ہیں، لیکن ان کی عزت و قیمت اللہ کے نظر میں بڑا مقام رکھتی ہے، بڑی عزت رکھتی ہے۔ کبھی ہم قرآن پاک کو احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں، ان کے اعزاز اکرام کا ہمیں پتہ چلے گا۔ یہی نہیں، آپ کو بتلا دوں کہ جب یہ مدرسے میں ہوتے ہیں سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے ان کے اوپر پر بچھا رکھتے ہیں، اور جب قرآن پاک کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا اکرام ایسے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہی مقام مرتبہ ہوگا۔ قرآن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن کو پڑھتا جاؤ، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ ان کے والدین کو سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا۔ اور دوسری بات، یہی وہ قرآن ہے جس کو مٹانے کی سازشیں چلتی ہیں اور بڑی سازش سے چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو بتلا دوں قرآن پاک کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ ایک پادری صاحب گاؤں کے اندر گھوم کر کے قرآن پاک کو جمع کر رہے تھے، اور جمع کر کے اس قرآن پاک کو جلا دے رہے تھے۔ یہ بات امت تو سو رہی ہے، اس کی فکر اگر کوئی کر سکتا ہے تو مدرسے کے اندر پڑھانے والا ایک مدرس کر سکتا ہے، مسجد میں امامت کرنے والا ایک امام کر سکتا ہے، ایک خطیب کر سکتا ہے، ایک عالم دین کر سکتا ہے، ایک حافظ قرآن کر سکتا ہے، ایک قاری قرآن کر سکتا ہے۔ امت تو غفلت میں سو رہی ہے۔ یہ بات جب مسجد کے امام کو پہنچی تو انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو پادری صاحب کو دعوت دی اور کہا جناب آپ میرے ہاں تشریف لائیے اور میرے دسترخوان کے اوپر شرکت فرما لیجیے۔ کیونکہ پہلے جو ہے لوگوں میں اتحاد تھا، لوگوں میں الفت و محبت رہتی تھی، کوئی اپنا اور غیر نہیں تھا، پہلے سب اپنے تھے۔ انہوں نے امام صاحب کی بات پر لبیک کہا اور کہا کہ ہم ضرور آپ کے یہاں تشریف لائیں گے۔ امام صاحب جو اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، جیسا کہ حافظ شمس الاسلام صاحب آپ کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے بچوں سے کہا کہ آج پادری صاحب کی دعوت ہے اور ایسا کریے کہ آپ لوگ لائن سے بیٹھ جائیے، تو کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا اور کوئی جو ہے بیچ میں آیت پڑھنا، تو کوئی اس کو روکنا، صحیح پڑھ رہے ہو لیکن ان کو تم بتلانا کہ تم یہاں پر غلط پڑھ رہے ہو۔ اور تیسرے سے کہا آپ یہاں سے پڑھنا۔ بات یہاں مکمل ہو گئی تو کہا آخر پتہ کیسے چلے گا؟ تو کہا امام صاحب نے کہا میں باہر رہوں گا، جب پادری صاحب آئیں گے تو ہم سلام کریں گے، آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ پادری صاحب آ گئے ہیں، تھوڑا میں زور سے سلام کروں گا تو آپ پڑھنا شروع کر دینا۔ عبرت کی بات ہے اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے۔ جب پادری صاحب تشریف لائے تو امام صاحب نے زور سے سلام کیا، بچے پڑھنا شروع ہو گئے۔ کوئی اور پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو کوئی کہہ رہا ایسا نہیں ہے، یعنی کہ جس نوعیت سے، جو شکل کے اعتبار سے وہاں پر وہ تدبیر پیش آئی تھی اور جیسے شکل بنائی گئی تھی ویسے بچہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پادری صاحب اندر تشریف لائے تو بیٹھے، بچے پڑھ رہے ہیں، پادری صاحب سن رہے ہیں، اور امام صاحب نے کہا اے پادری صاحب آپ کتنے قرآن پاک کو جلاؤ گے؟ جو آپ سے قرآن کے سینے میں بدبختی ہوئی ہے آپ سینوں کو کتنے تاک کرو گے؟ قرآن کو جلا سکتے ہو، ایک قرآن کو جلا سکتے ہو، جو قرآن کو جلا سکتے ہو، لیکن آپ سے قرآن کے سینے کو نہیں جلا سکتے۔
سبحان اللہ. آپ کتنے سینوں کو جلاؤ گے؟ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. میرے عزیزو، اس مقام و مرتبے کو سمجھو اور عہد کر کے جاؤ. اپنے بچے کو ہم عالم دین حافظ قرآن نہیں بنائیں گے، لیکن اتنا ضرور پڑھائیں گے جو بچہ ہمارا اور آپ کا اس جو ہے حدیث کے متشابہ ہو جائے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر ایک مسلمان کے اوپر اتنا علم کا سیکھنا فرض ہے جس سے وہ حلال اور حرام سمجھ سکے، جس سے وہ نماز جنازہ سیکھ سکے، جس سے وہ فرائض نماز سیکھ سکے، جس سے وہ واجبات سیکھ سکے، جس سے وہ اپنی نمازوں کو درست کر سکے، جس سے وہ اپنی جو ہے روزوں کو جو ہے سیکھ سکے، جس سے وہ زکات نکالنے کا طریقہ سیکھ سکے اور کتنی چیزوں میں زکات واجب ہوتی ہے سب چیزیں سیکھ سکے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.